جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو ہے سیاسی صورتحال جو ہے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اپڈیٹس ہیں بہت زیادہ، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کی جو ہے خبروں کی کمی آپ کو نہیں ملے گی۔ کچھ نہ کچھ ہر وقت جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور ایک ہیپننگز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ خیر، آج جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ تو سردار اختر مینگل صاحب کے حوالے سے ہے۔ بی این پی مینگل نے آج اپنے رستے حکومت سے جدا کیے ہیں اور ایسے وقت میں کیے ہیں جب کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کرونا کے بعد سے۔ اس سے پہلے بھی جو معیشت کی صورتحال تھی، اب تو منفی میں 70 سال میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی کے اوپر نہیں گئی تھی، مگر اب وہ مائنس کی طرف سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ کئی برسوں کی جو محنت تھی اور اکانومی تھوڑی بہتر ہوئی تھی وہ ایک دفعہ پھر پیچھے چلی گئی ہے۔ بہرحال ایک ایسی سچویشن اس وقت ہے جس میں کہ پولیٹیکل سیاسی جماعت کو یا جو سیاسی حکومت ہے اس کو نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو عددی اکثریت ہے وہ اس کے پاس رہنی ضروری ہوتی ہے حکومت کی بقا کے لیے۔ ہم یہ قطعی طور پر نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو فی الحال فوری طور پر کوئی خطرہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی حکومت کے لیے فی الحال خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک احساس ضرور موجود ہے، اور یہ طاقت کے مراکز میں ہوں یا پھر مقتدر حلقوں میں یا پھر یہ جو سیاسی ایوان ہے وہاں پہ یہ احساس موجود ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس سے پاکستان کو کس طرح سے نکالنا ہے۔ اختر مینگل صاحب کیوں الگ ہوئے، میری حال ہی میں ان سے بات چیت ہوئی اور ہم ان سے اکثر رابطے میں رہتے بھی تھے۔ انہوں نے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ دسمبر تک کی وہ ڈیڈ لائن دیں گے حکومت کو، ان کے 6 نکات جو کہ بڑے مشہور 6 نکات ہیں، جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے، جو قدرتی وسائل ہیں بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کیا جائے، بچوں کو روزگار دیا جائے، اور مختلف ان کے جو مطالبات تھے وہ حکومت کے ساتھ انہوں نے رکھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی دیا تھا۔ 4 ووٹ ہیں ان کے جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اگر کہ انہی 4 ووٹوں کی بنیاد کے اوپر اختر مینگل صاحب کے یا پی این پی مینگل کے ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جو اعتماد کا ووٹ تھا وہ عمران خان صاحب کو ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تھا ان کے پاس مقررہ مطلوبہ جو سادہ اکثریت تھی وہ دستیاب نہیں تھی، اور ان کو چند ووٹوں کی ضرورت تھی، جس میں کہ 4 ووٹ جو تھے وہ سردار اختر مینگل صاحب نے دیے، اور پھر ان کے بعد ان کی حکومت جو ہے ان کو اعتماد کا ووٹ ملا اور وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ قاف لیگ نے ان کو سپورٹ کیا، جی ڈی اے آئی، پھر 2 اراکین جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، تو ٹوٹل جو ہے 184 کا نمبر جو ہے بنتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کی صورت میں ملا تھا۔ اب اگر اس میں یہ 2 ووٹ، اس کے علاوہ بھی یہ 4 ووٹ ہیں، 2 ووٹ جو ہیں وہ 2 آزاد اراکین کے جو کہ بھوتانی صاحب کے ہیں، اور ایک جناب مصطفیٰ شاہ صاحب جو کہ سندھ سے ہیں ان کے 2 ووٹ بھی ہیں، وہ بھی اس وقت کوئی حکومت سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، تو 4 اور 2 یہ 6 ہیں، اور پھر ابھی پیچھے جو قاف لیگ کے 5 ہیں، جی ڈی اے کے 4 ہیں، اسی طرح سے جو آزاد اراکین بھی شامل ہوئے تھے، تو یہ تعداد بنتی ہے۔ ابھی بھی جو ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے پاس، وہ اگر یہ 4 مائنس بھی کریں، علی وزیر اور جو محسن داوڑ ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا اعتماد کا۔ چلے اب اگر ان کو ہم اس میں کاؤنٹ نہیں بھی کرتے تو بھی 14 کی ابھی اکثریت ہے، لیکن آج اختر مینگل صاحب کے جانے کے بعد یقینی طور پر جو دیگر ان کے ایلائز ہیں، ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں، وہ یقینی طور پر، جس میں ایم کیو ایم بڑی جماعت ہے اور جی ڈی اے اور قاف لیگ بھی ہے، تو قاف لیگ اور ایم کیو ایم یہ ایسی پاورز ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کرتی ہیں تو وزیر اعظم کے لیے یا حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے ہل جل نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے جس میں کہ چائنا اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں،
اس میں بھارت کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 2 دنوں سے، کل بھی ہم نے بتایا تھا، آج بھی بتا رہے ہیں آپ کو، کہ میٹنگز چل رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، عسکری قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو کہ نیپال سے شرارت کر چکا ہے، اس نے چائنا کے ساتھ شرارت کی، اور اس وقت وہ مودی سرکار جو ہے وہ بہت ان پاپولر جماعت اس وقت ہو چکی ہے، سرکار ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر جو اپنا لوکل پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی وقت ان کو راہل گاندھی جو ہے وہ للکار رہے ہیں، کسی وقت ان کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ چائنا کے بارڈر پہ کیا ہوا ہے۔ مودی صاحب جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا ایک جو ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو بہت زیادہ ماہرین بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک شاخسانہ یہ ہو کہ ہندوستان پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرے تاکہ پاپولیرٹی گین کر سکے، اپنی ہزیمت کی وجہ سے اپنے عوام کی توجہ اور میڈیا کی توجہ ہٹا سکے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اب اس میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور معاشی، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو ساری اہمیت ہے کہ ہم معاشی طور پہ بھی اور سیاسی فیصلے کرنے کے طور پہ بھی ہم آہنگی، یکجہتی، یگانگت اور یونٹی کی جو ضرورت ہے، وہ کیا موجودہ حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتی ہے، کیا اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جو طاقت کے مراکز ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور خاص کر کے کرونا کی سچویشن کے بعد تو آلریڈی بہت پریشر ہے پاکستان کے سیاسی حکومتوں پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری طاقت کے مراکز ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت دباؤ موجود ہے۔ تو یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ جو اختر مینگل صاحب کا جانا ہے، یہ پہلا پتھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کو مارا گیا ہے یا حکومت کی طرف پھینکا گیا ہے۔ اب اگر اسی طرح سے باقی جو ایلائز ہیں ان کے، جن کو کہ آج منانے کے لیے وزیر اعظم کراچی بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن کے اندر نہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، نہ وہ وہاں کی سیاسی جماعتوں سے سوائے اپنے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں اور اتحادی ہیں ان سے ملنے کے، کوئی انہوں نے جو سرکار ہے وہاں کی سندھ کی، اور جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں اس کو ملنا ایک جیسچر ہی بڑا زبردست جیسچر ہوتا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم اس جیسچر کو جو عوام تک پہنچانے میں ان کو کامیابی وہ نہیں ہو رہی، اور وہ نہیں مل رہی، یا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ضرور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو بڑے کینوس کے اوپر، ایک بڑے افق کے اوپر پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، اس کے اوپر ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح سے سیٹ نہیں ہو پائی ہیں۔ اپوزیشن کیا کرے گی، ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے۔ اپوزیشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب سے اسٹیبلشمنٹ کے یا مختلف لوگوں کے سیاسی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطوں کی اطلاعات جب آ رہی تھی، اپوزیشن ایک مطالبہ جو ہے وہ کرتی رہی کہ قومی حکومت آپ بنا دیں، اور پھر وہ انتخابات کی راہ ہموار کریں، انتخابی اصلاحات کروائے جائیں، آزاد اور ایک شفاف الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے، اور اس کے نتیجے میں آنے والی جو حکومت ہے وہ فیصلے کرے جس میں کہ سیاسی حکومت ہی صرف اور صرف ذمہ دار ہو۔ اب اگر یہ سچویشن بنتی ہے کہ ایلائز ہٹتے ہیں، تو یقینی طور پر جو بڑی 2 جماعتیں اپوزیشن کی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کیا رد عمل دیتی ہیں۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ ایک بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں اور پارلیمانی رہنما بھی ہیں اپنی جماعت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ کو اس وقت جو ہے قومی سطح پر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک اتفاق رائے کی حکومت بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، جس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ میثاق پاکستان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ بلکہ بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ سب کو ایک جگہ پہ آ کے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ تو کیا طاقت کے جو ہمارے حلقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ اس بات کے اوپر زور دیں گے کہ بگاڑ اور ہونے دیا جائے، یا پھر یہ کہ وہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے
یا وہ خود ایک سٹیک ہولڈر ضرور ہیں لیکن ان کا کردار صرف اتنا ہو کہ سیاسی جماعتیں فیصلے کریں اور پھر ایک اگر نمبرز چینج یا کوئی ان ہاؤس چینج ہوتا ہے، بے شک وہ ودن پاکستان تحریک انصاف ہو یا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو، وہ اگر قومی اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں معاشی سطح کے اوپر بھی، سیاسی سطح کے اوپر بھی، اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت بن گئی ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اپنی خفت اور ہزیمت کو مٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری کمزور معیشت اور ہماری جو ایک کمزور سیاسی حکومت اور ظاہر ہے کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کے لیے عوامی دباؤ کا موجود ہونا کسی صورت بھی اداروں کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے ان کی جماعت کا، یہ پہلا پتھر ثابت ہوتا ہے، تو اب اگلے پتھر جو ہیں وہ کتنی دیر میں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں یا کتنے اور الائز جو ہیں ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس صورتحال میں مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کر سکتی ہے۔ دلچسپ تبدیلیاں ہیں، دلچسپ اپڈیٹس ہیں، آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہر روز کی بنیاد پہ انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا ہمارا چینل بھی دیکھیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔